حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا جا کر نماز جنازہ ادا کرو، غسل کفن کا انتظام کرو۔ آپ ادھر گئے، آپ نے جب غسل کفن کے لیے کوشش کی تو لوگ کہنے لگے آپ کدھر آ گئے، یہ تو بڑا گناہ گار، بڑا بدکار اور زمانے کا بیکار شخص ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ بہرحال آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا۔ پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا، گناہ گار تھا، اور تو فرماتا ہے تیرا ولی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ بندے سے بات تو صحیح کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو 5 کلمات کے ذریعے اس نے مجھے پکارا، اے موسیٰ میں نے ان 5 کلموں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے وہ 5 سینٹنس بتا دے، مجھے وہ 5 کلمات بتا دے کہ صدیاں گناہ کر کے اتنے بڑے گناہ گار کو صرف 5 کلموں کے لیے بخش دیا تو نے۔ اب ذرا ان 5 سینٹنس کی خوبصورتی، ڈیپتھ اور اللہ سے کنیکٹیوٹی سمجھیے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں، اللہ سے کنیکٹیوٹی کسے کہتے ہیں۔ ہم کانوں کو ہاتھ لگانا یا اللہ میری توبہ، ہمارے تو سٹائل ہی دوسرے ہیں نا۔ توبہ کسی اور شے کا نام ہے، توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے ایک بار پکارنے کی ضرورت ہے، سچی پکار ہو جائے، ایک بار سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس پتہ ہے گناہ گار نے وہ 5 جملے کیا کہے، وہ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، ذرا سوچئے میں خود نیک نہیں ہوں مگر تو جانتا ہے مجھے نیکوں سے پیار بڑا ہے۔ دوسرا سینٹنس کیا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہ گاروں سے بغض رکھتا ہوں، فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں حالانکہ میں خود گناہ گار ہوں۔ سمجھ رہے بات کو، اپنے گناہوں کا اعتراف، اقبال جرم ہے۔ بندے کو کہو تو گناہ گار، بولتا ہے میں کدھر گناہ گار بھائی، مجھ سے بڑا تو نیکی کوئی، ہم تو پہلے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں۔ اللہ کی بات دنیا سے چھپا لو، اللہ سے چھپتا نہیں کچھ، ادھر اقبال کریں، ادھر مانیں، ایکسیپٹ کریں۔ ہاں دنیا کی عدالت میں اگر ہم کہیں جا کے اپنا جرم ایکسیپٹ کر لیں سزا سنائی جاتی ہے، سبحان اللہ میرے رب کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں، اس کی عدالت کے دستور نرالے ہیں۔ کوئی سچے دل سے جا کے مان لینا یا اللہ میں سب سے بڑا گناہ گار، اس کی رحمت اس کی بخشش فرما دیتی ہے۔ اس نے کہا کیا کہا، یا اللہ ہوں بڑا گناہ گار، میں گناہ گاروں سے نفرت رکھتا ہوں مگر مولا خود بھی گناہ گار ہوں۔ تیسرا جملہ کیا تھا، یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تیری جنت کا کبھی تجھ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے، مجھے داخل کر کے تیرا کچھ بھی نہیں جانا، تیرا کچھ نہیں جانا، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے تو پھر میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں، مجھے بخشنے میں تیرا کیا جائے گا، تو کریم، تیری جنت بہت بڑی، تیری رحمت بہت بڑی، تو یا اللہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کرنے سے تیری ملکیت تھوڑی ہو جائے گی پھر میں جنت نہیں مانگوں گا۔ چوتھا سینٹنس کیا تھا، یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ بھی نہیں مانگوں گا۔ اگر جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں، تیرے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے ڈال دے جہنم میں راضی ہوں، مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو ویسے ہی مالک ہے، تو ویسے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اور آخری جملہ سنیے، وہ کیا کہتا ہے، یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا۔ اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ آج اس کی رحم کی بھیک لینے تو آئے ہیں، آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے، ہم مانتے ہیں یا اللہ، ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت خطائیں کی، لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے، مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم نے گناہ کیے، دروازے بند کر کے گناہ کیے، لائٹ آف کر کے گناہ کیے، علاقے تبدیل کر کے گناہ کیے، ہم سب مانتے ہیں مولا، مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، تیرا جائے گا کچھ نہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا، تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا۔ حاصل کریں، جب حضرت عبدالرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی، تو کہا جی، تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی۔
اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک مہینہ مزید زندہ رہے, اس کے بعد انتقال ہوا. تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی, اللہ سے مدد مانگی, اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں, ہم نے کرنا کیا ہے. ہم جب بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے, ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے. تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہے, کلیمٹی میں ہے, تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چانی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے, آندھی چلتی تھی, کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی, نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے, پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے, نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. چاند گہن ہو رہا ہے, پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن, ہونے والی لگ رہی ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی, اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے, یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے, واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, میرا اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے, میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا. مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو. یقیناً یہ بھی صبر ہے, مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے, جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے, حرام کے لیے دل چاہے, نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے, ہمیں کوئی برا بلا کہے, ہم اسے معاف کر دیں, صبر کریں. یا جسمانی تکلیف ہے, کاروبار میں پرابلم ہے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ دو قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں آپ اس کو اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا, آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں, جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا, صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات, گناہ کا جی چاہتا ہے, کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے, وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا, گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دل چاہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے کر لے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, علاقہ بھی چینج کر لیا, شہر بھی تبدیل ہو گیا, nobody here to watch you, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا نارملی اگر غور کریں گناہ کرتے کیوں ہیں؟ جتنے بھی گناہ ہیں, واٹ ایور دا لسٹ آف گناہ اٹھائیے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, معاذ اللہ, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے, گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, واٹ ایور, ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے, ٹیسٹ. ٹھیک ہے. غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے, بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے, جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا, کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے, آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم, مگر اس کا جواب باقی ہے, عذاب باقی ہے, اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا؟ انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا, انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی, عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے, فرماتے ہیں کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا, تکلیف ختم ہو جائے گی, اجر باقی رہ جائے گا.
ہیں। अब मिसाल देता हूं, इसके 2-3 एग्जाम्पल समझिए। गुनाह की एग्जाम्पल तो आप समझ गए कि कोई भी थोड़ी देर का गुनाह करता है, लज्जत पाता है, वो गुनाह खत्म, अजाब बाकी। अब नेकी में क्या होता है? फजर के लिए उठना है, नींद आ रही है, दिल नहीं चाह रहा, आप उठे, आपने वजू किया, फजर पढ़ा, वो उठने की तकलीफ तो खत्म हो गई ना, वापस सोना तो सो जाइए, मगर फजर का अजर और सवाब बाकी रह गया है। रमजान के रोजे डिफिकल्ट हैं, लेकिन इफ्तार के बाद तकलीफ खत्म हो जाती है, हम खाते पीते हैं, मौज करते हैं, मगर सवाब बाकी रह जाता है। कभी कभी आपको कोई मस्जिद में बुलाता है, यार चलो भाई बयान हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है, कोई नेकी की बात हो रही है, नहीं यार दिल नहीं चाह रहा, आप आ गए, आधे 1 घंटा बैठे, फिर चले गए, वो आपका जो टेंशन था या प्रेशर था वो खत्म हो गया, मगर सवाब बाकी रह गया। तो अब इस फार्मूले को याद रखिएगा, जब भी गुनाह आपकी तरफ आए ना, आप सोचिए कितनी देर का फायदा है। 1 घंटा दोस्तों के साथ बैठूंगा, बुरी बातें करूंगा, 2 घंटे फिल्म देखूंगा, 2 ढाई 3 घंटे, बस उसके बाद जवाब तो बाकी है ना, कयामत तक अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। नहीं यार, मुझे इंजॉयमेंट के लिए गुनाह नहीं करना है। और जब कोई नेकी का काम आया और आपको लगे यार दिल नहीं चाह रहा, मजा नहीं आ रहा, बोरियत होगी, छोड़ना यार, तो बंदा सोचे कितनी देर की नेकी है, आधे घंटे की, 1 घंटे की, बस 2 घंटे की, और सवाब बाकी रह जाएगा। लेट्स डू इट। अगर ये बात समझ आ गई ना आपको, तो इंशाल्लाह देखिएगा गुनाह से बचना और नेकियां करना आसान हो जाएगा। तो अब क्या फरमाया कुरान ने कि जिसने अपने नफ्स को रोका, क्या खूबसूरत आयत है, वअम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा, और रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। और एक और जगह कमाल से फरमाया, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, मुबारक हो उनको जो अल्लाह से डरते हैं ना, सब्र करते हैं, गुनाह नहीं करते, रुक जाते हैं। कुरान कहता है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे, उसके लिए 2 जन्नतें हैं, 1 नहीं 2 जन्नतें हैं। सूरह रहमान की आयत है। तो पता चला कि नफ्स को रोकना ये आसान भी नहीं है, हाँ दिल बहुत चाहता है, मगर ये सब्र जो है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का जो मेराज है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट सब्र है, वो ये सब्र है। अच्छा, अब आते हैं एक और सब्र की सूरत कि अब आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, बुरा भला कहा, या आपके मिजाज के खिलाफ बात हो गई, अब आपने रोकना है अपने आप को। अब गुस्से का इजहार नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, गाली का जवाब गाली, ईंट का जवाब पत्थर, अंग्रेजी का मकूला है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा नहीं, ये हमारी शरीयत हमें नहीं सिखाती। अच्छा, आजकल किसी को कहो ना यार आप क्यों यार लड़ाई कर रहे हैं, भाई मैं जवाब ना दूं तो लोग समझेंगे कमजोर आदमी हूं, मुझे अपना रोब भी तो रखना है, मैं भी तो पता चले कौन हूं, अपना बताऊं तो सही कौन हूं। सच्ची बात पता है क्या है, जो टिट फॉर टैट करता है, गाली का जवाब गाली से देता है ना, वो वाकई बता देता है वो कौन है, वो अपना तारुफ करवा रहा होता है कि ये भी ऐसा है, मैं भी वैसा ही हूं। ओ भाई, अच्छा फिर एक और अजीब जुमला बड़ा मशहूर है आजकल, जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, हम बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई ये कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर कि शरीफ के साथ आप शरीफ हो जाते हैं, बदमाश आता तो आप भी बदमाश हो जाते हैं। जनाबे वाला, शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है, जब भी तो वो गलत आदमी अच्छा होगा ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं, पत्थर बरसाने वालों को भी दुआएं दी हैं, मगर हम तो तैयार ही रहते हैं, यार मैं बताऊंगा इसको मैं कौन हूं, एक गाली दी है मैं इसके साथ पुश्तों को गालियां दूंगा, तो फिर आप भी वैसे ही हो गए ना जनाब। हदीस पाक क्या है, हु इज मोर स्ट्रॉन्गर, हु इज मोर पावरफुल। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहादुर वो नहीं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बहादुर वो नहीं जो पहलवान और दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। असल बहादुरी ये है। तो अगर आपने वाकई सब्र से मदद लेनी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का मुजदा लेना है, तो बदले नहीं लेना है, माफ करना है। जरा मिलकर मेरे साथ शब कदर की दुआ दोहराइएगा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। व्हाट इज द मीनिंग? इस दुआ का माना क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। हम क्या कह रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। मगर देयर इज अ क्वेश्चन, आपने माफ कर दिया सबको? बंदा कहता नहीं मैं तो इंतजार में बैठा हूं, मैं तो मौके की तलाश में, बस मौका मिले फिर बताऊंगा मैं कौन हूं। हाथ में आ नहीं रहा बंदा, ट्राई कर रहा हूं किसी जगह आ जाए, बस कोई इसके पैसे वैसे आ जाए, कोई इसका मामला मेरे पास आ जाए, बस फिर देखो क्या करता हूं। बैठे इस इंतजार में बैठे बहुत सारे लोग, कमाल है यार। यानी दुश्मनियां पाली हुई हैं, रिश्तेदारियां काटी हुई हैं, दोस्तों के पास जा नहीं रहे हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई है, एक सॉरी के लिए बीवी घर बैठी है, वो कहती शौहर सॉरी कह दे तो मैं आ जाऊंगी, शौहर कहता है बीवी माफी मांग ले तो मैं ले आऊंगा। अरे भाई कोई भी आगे बढ़ के माफी कर लो भाई, अल्लाह से माफिया मांग रहे हो, बंदों को माफ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे खुद बताए ना ये कैसी दुआ है, क्या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैंने किसी को माफ नहीं करना, ये बनती है दुआ? अल्लाह से पता है क्या कहें, अल्लाह मैंने बंदा होकर तेरे सारे बंदों को माफ कर दिया है, तू तो सबसे बड़ा माफ करने वाला है ना, अल्लाह तू भी मुझे माफ कर दे। लुक एट द वे टू टॉक, ये मजा है ना बात करने का, फिर दुआ करने का लुत्फ भी आएगा आपको। तो दुश्मनियां ना रखें, गुस्से पर काबू पाएं, मुआफ करें। एक हदीस सुन लीजिए, लर्जा देती है, डरा देती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, हदीस का खुलासा है, और जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाता। अब बताइए हम माफ करते हैं, हम रहम करते हैं? हम कहते हैं अल्लाह हम पर रहम करे, हम किसी पर रहम ना करें, नहीं होगा रहम। पहले अपने अंदर तो लाइए ये बातें।
اب ایک آیت سنیے گا اس کے تحت ایک واقعہ اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی, غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا, ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے. اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ نہیں کرتی ہے اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, ہم تو غریب ہیں, ہم پر لوگ خرچ کریں. میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں. جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں, یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں, جتنی آپ کی حیثیت. یہ کاروبار ہے, آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا, آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں, آپ غربت سے باہر آ جائیں گے. If you want to take out yourself from that problem, آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے, فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. انعام کیا ہے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز, پرابلم, بیماریاں, مشکلیں, قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے. کبھی بیماری آئے گی, کبھی بھوک آئے گی, کبھی مال کم ہو جائیں گے, کبھی ڈسٹربنس آئے گی, خوف آ جائے گا. تو بی ریڈی فار دیٹ, صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں. کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے یا لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر اور نماز خدا ہیں؟ بتائیے, نہیں ہے نا, اللہ تو نہیں ہے. ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو, تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ, تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں, یا یہ بھی نیت نہیں ہے. ایک بات, ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں. پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی, کوئی صحابی, کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ سب رب کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے. ہاں, اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں, کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں. وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے. دنیاوی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی باس ہوتا ہے, اپنے کسی مینیجر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کا پاور ہے, تمہارے پاس فلاں چیز کا پاور ہے. وہ اس پاور کے بہاف پر وہ کام کر دیتا ہے, مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہی از دا اونر. ایکچولی ہی ہیو اٹارنی, ہی ہیو پاور آف اٹارنی. بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو, اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں, اور جب وہ ان اختیارات پر عمل کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہی کی عطا ہے. ہاں, دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والے اپنی طرف سے دیتے ہیں, رب کا اس میں کوئی دخل نہیں, تو یہ شرک ہے. یہ بات درست نہیں ہے. ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی